اگر جنگ ہوتی ہے تو انڈیا زیادہ دباؤ کس ماز پہ ڈالے گا؟ دیکھیں غالب صاحب، اس وقت تو جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ایک تو ان کا ہے کہ وہ بلاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے وہاں پہ بحیرہ عرب میں. اچھا، دوسری چیز ان کی یہ ہے کہ اس طرف جو ہے نا ان کا جو پہاڑی علاقہ ہے کشمیر کے اندر، یہاں تو ان کے لیے مسائل زیادہ ہیں. مطلب جو میری اسسمنٹ ہے، اگرچہ کہ ان کی بڑی ماؤنٹین ڈویژنز کو بڑا شو یہی کیا گیا ہے کہ جی گلگت بلتستان تک جانا ہے، گلگت بلتستان تک کاٹنا ہے کنٹین کرنے کے لیے. مطلب جو پی او کے جسے وہ کہتے ہیں سو کالڈ، وہ لینا ہے انہوں نے. تو لیکن یہاں پہ بہت سارے مطلب ہرڈلز ہیں. مطلب آپ صرف ایک چیز دیکھیں کہ صرف آزاد کشمیر کو اگر لے لیں تو یہاں پہ کم از کم 1.25 لاکھ سے زیادہ گوریلا وارفیئر کے لیے ٹرینڈ لوگ موجود ہیں، سویلین، فوج کی بات نہیں کر رہا. تو آپ ایک علاقے کو کس طریقے سے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں یا اس کو کیسے کیپچر کر سکتے ہیں. اور پھر وہ جہاں پہ ایک سڑک ہے وہ پیچھے سے آپ ادھر گئے ہو، پیچھے سے گئے ہو. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ نے اتنی بڑی، آپ نے 10 لاکھ جو ہے وہ فوج رکھی ہوئی ہے اور 7-8 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ آپ سے وہاں کنٹرول نہیں ہو رہے. تو اگلے 10 ڈسٹرکٹ آپ نے جب لینے ہیں تو پھر یہاں کیا کریں گے آپ کو؟ تو پھر 30 لاکھ فوج صرف اس ریجن کے لیے چاہیے. جبکہ ایل او سی بھی ہے، اس صورت میں ایل او سی ختم ہو جائے گی. ہاں، ایل او سی تو پھر آر پار آنا جانا ہے تو وہ تو سیدھا ہو جائے گا نا. ساری چیزیں جو ہے نا. ایک چیز یہ ہے، ایک اور چیز بھی ہے. یہ جب ظاہر ہے یہ اسٹریٹجیز آج کی تو نہیں بنی ہوئی نا، ایک وقت کی بنی ہوئی ہیں کہ چائنا کو، یعنی میرے خیال ہے 90s میں امریکہ نے پروگرام بنایا تھا دیوسائی پہ آ کے بیٹھنے کا. ٹھیک ہے، اس زمانے کی چیزیں چل رہی ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آخر یہ جو چائنا اس کشمیر سے میرے خیال ہے زیادہ رقبہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ابھی انڈیا سے ان دنوں میں، یہ جو تنازع ہوئے تھے. ہاں، وہ تو خیر بہت زیادہ ہے ان کا، 4-5 ہزار کلومیٹر کا. کیوں نیچے آ کے بیٹھے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کاؤنٹر میں بیٹھے ہیں کہ اگر آپ اسے گلگت سے بند کرو گے تو اس نے آگے بڑھ کر تو کشمیر کا راستہ ہی بند کر دینا انڈیا کے لیے. اچھا، کل میں ایک جو ہے نا اس کو وہ سن رہا تھا، انہوں نے بڑی وہ کہا کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس نے کہا کہ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے اس وقت، ذرا لڑائیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں ایئر فورس کا ہی کلیدی کردار ہوتا ہے. تو اس نے کہا انڈیا کی ایئر فورس میں 4.5 جنریشن کا صرف ایک ان کے پاس جہاز ہے جو فرینچ ریفال انہوں نے لیا. ٹوٹل 36 جہاز ہیں اور 36 کا میں سے 18 جہاز انہوں نے ایسٹ میں رکھے ہوئے ہیں، شمال میں اروناچل پردیش، اور اس کے لیے کہ چائنا اگر وہاں سے آتا ہے اس میں. اور جو 18 جہاز ہیں ان کا ایک اسکواڈن صرف امبالہ کے اس کے اوپر ہے. تو اگر یہ جنگ چھڑتی ہے، مطلب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس دوسری طرف 30 سے زیادہ جو ہے J-10C ہے جو اس کے کیپیبل جہاز ہیں. پھر دوسری طرف پاکستان کے پاس F-16 بھی ہیں جو انہوں نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ جب یہ 27 مئی والا وہ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہوا تھا تو اس کے اندر بھی JF-17 ہے. تو جو فلیٹ ہے وہ پاکستان کا بہت ان کی نسبت ایفیشینٹ ہے اور مطلب نمبرز میں تو وہ بہت زیادہ ہے. ان کے پاس 500 سے زیادہ جہاز ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو اڑتے ہیں تو واپس وہ پھر رن وے پہ نہیں بیٹھتے، وہ کہیں اور گرتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے ایک نا. تو 2 اسکواڈن جو ہے نا ابھی تک انہوں نے اس کے بھی رکھے ہوئے ہیں MiG-21 کے بھی، جسے وہ خود فلائنگ کوفن ہو سکتا ہے وہ برکت کے لیے جو ہے نا وہ پیٹرول کے ساتھ تھوڑا بہت گاؤں موت بھی ڈال دیتے ہوں. نہیں، اچھا یہ تو بڑی دلچسپ چیز ہے خالد صاحب کہ جب یہ رفال بھی لیے تھے تو ان کی رکشا کے لیے جو ہے نا وہ یہ تو انڈیا کی جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے $بلین کے جو ہے نا جہاز خریدے، اور پھر ان کی رکشا کے لیے مرچی اور نیمبو اور ناریل جو ہے نا ان کے اوپر وہ ہوا تھا کہ وہ اس کی رکشا کریں گے، اس کی دھونی دی تھی. اچھا، تو یہ بھی مسائل ہیں. جی. تو ایک تو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا زیادہ فوکس جو ہے نا سندھ والی سائڈ پر ہی ہوگا، راجستھان، سندھ، اور ادھر ہی سے یہ جو ہے نا یہ مطلب شاید بلوچستان کی طرف. تو ادھر سر بہت مشکل ہے. ویسے سر اس پورے کانٹیکس میں نا جو ٹائمنگ کی بات ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ 2030 تک چائنا کی جو اکانومی ہے اس نے امریکن اکانومی کو سرپاس کر دینا تھا. تو اگر کنٹینمنٹ کی کوئی پالیسی امریکہ میں ہونی تھی تو وہ ظاہر ہے چائنا کا ویٹ تو نہیں کرے گا کہ وہ ڈومینیٹ کر لے. تو اس لحاظ سے بھی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو موو ہے یہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پری ایمپٹیو موو ہے. اگر ہم باقی ڈیسپریشن کو یا ارجنسی کو چھوڑ بھی دیں تو یہ بھی ایک پری ایمپٹیو موو. اچھا، یہی چیز پھر انڈیا کے لیے بھی ہے
کیونکہ اب سر یہ پاکستان پری ایمپٹیو موو ہے امریکہ کی جی لیکن یہ پری ایمپٹ جو یہ کر رہے ہیں نا اس کو اگلے پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خرچے پہلے ہی آپ جو ہے نا ڈیفیسٹ میں چل رہے ہیں جی جب یہ آپ نے سارے جنگی مشینری بھی موو کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سارے بیڑے بھی بحیرہ عرب میں لے کے آ گئے, امریکہ بھی لے کے آ گیا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, گلف میں آ گیا ہوئے ہیں, بالکل تو آپ کے خرچے ڈبل ہو گئے. بالکل. تو اگر 2030 میں وہ ہونا تھا تو 28 میں ہو جائے گا. سر یہ بات صحیح ہے. اس کے ساتھ جوڑ لیں یہ جو اب ٹیرف کی سارا معاملہ شروع ہوا ہے, یہ اگر نہ چھیڑتے اس پورے معاملے کو تو شاید امریکی معیشت کی وہ جو ڈاؤن فال جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر بھی تھوڑی اور ایکسٹینڈ ہو جاتی, کیونکہ وہ جو ان کے اپنے مسائل ہیں, جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جو قرضوں کے مسائل ہیں, وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو انہوں نے کیا ہے تو اس سے جو افراط زر بڑھنا ہے, یہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب امریکہ میں آنا ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو سنو بال ایفیکٹ ہے کہ ایک طرف جنگیں کھولیں گے, دوسری طرف ڈومیسٹک اکانومی کو لاپس کرے گی. یہ تو خود ایک انتشار ہے امریکہ کے. یہ پتہ ہے کیسا, یہ سب ڈیزائن ہے, یہ امریکہ یورپ کا خاتمہ, یہ سارا ڈیزائن ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یعنی یہ وہی میچ فکسنگ ہے. ہاں اور مطلب یہ ضروری نہیں کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کو اس کا پتہ ہو, جی, لیکن وہ جو اصل دماغ ہیں یہ ان کا کھیل ہے.